مجھے اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا کیے، اور مجھے اور آپ کو اللہ نے آخری کتاب قرآن مقدس جیسی کتاب عطا کی۔ مسلمان اس وقت جو فتنے کے اندر مبتلا ہے، مسلمانوں پہ جو حالات ہیں اس وقت، اور اس کی ایک بنیادی جو وجہ ہے، وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے کٹ گیا۔ مسلمان کو سب کچھ سمجھ آتا ہے، مسلمان سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن اگر مسلمان کو سمجھ نہیں آتی کوئی کتاب، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مسلمان دن بدن شریعت سے دور ہوتا گیا، اسلام سے دور ہوتا گیا، اسلامی قانون نافذ نہ ہوا، اسلامی معاشرہ قائم نہ ہوا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کو قرآن نہیں آتا۔ تو مسلمانوں، میں نے ایک عہد کیا ہے، ایک ارادہ کیا ہے کہ ہم جمعے کے خطاب کے اندر چاہے کہ ہم دوسرے موضوعات پہ بات کریں، ہم واقعات پہ بات کریں، تاریخ پہ بات کریں، اور میں نے اس چیز کو مناسب سمجھا ہے کہ ہم اللہ کے قرآن پہ بات کریں۔ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ تو مسلمان سامعین کرام، میں نے آج کا جو موضوع تعین کیا ہے وہ ہے سورہ اعراف۔ سورہ اعراف قرآن کریم کے اندر 8ویں پارے میں سورہ اعراف موجود ہے، اور اس سورت کے اندر رب ذوالجلال نے آخرت کو، توحید کو اور رسالت، 3 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر رب ذوالجلال نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اس چیز کو بیان کیا۔ اعراف کس کو کہتے ہیں؟ جنت کا تذکرہ الگ ہے، جہنم کا تذکرہ الگ ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان والی جو جگہ ہے، اس جگہ کا نام اعراف ہے، اس دیوار کا نام اعراف ہے۔ اعراف یہ وہ دیوار ہے کہ جب کفر والے جہنم میں چلے گے، نیک لوگ جنت میں چلیں گے، اور یہ درمیانی قسم کے لوگ یہ اعراف پہ کھڑے رہ جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں فیصلہ کرے گا، یہ جنت میں چلے جائیں گے، اور ان کو اپنے کم اعمال کی وجہ سے حسرت ہوگی۔ یہ جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے، دل میں خوف پیدا ہوگا، جنتیوں کو دیکھیں گے، تمنا پیدا ہوگی کہ کاش ہم نے اپنی دنیا کے اعمال کو، اپنی دنیا کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر ہم نے وہ اعمال کیوں نہیں کیے کہ ہم جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اور اپنے کمزور اعمال کی وجہ سے جہنمیوں کو دیکھیں گے، اور اپنے رب کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ گڑ گڑائیں گے، ربا ہم سے جو گناہ ہو گیا اب ہمیں معاف کر دے اور ہمیں جنت میں بھیج دے۔ تو مسلمانوں ان چیزوں کو بیان کیا، تو اس سورت کا نام رکھا اعراف۔ الف لام میم صاد، حروف مقطعات میں سے ان کے معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہمیں ان کے اندر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، کتاب انزل الیکم فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به
کتاب جو میں نے آپ کی طرف نازل کی ہے، جو میں نے آپ کو دی ہے، کتاب ایک ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے مستقیم اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ جس نے کتاب سے تقوی حاصل کیا، پرہیزگاری حاصل کی، کتاب ایک ایسی کتاب انزل الیک، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ کیوں؟ فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے حکم ہے اور آپ کی امت کے لیے حکم ہے کہ جب معاملہ کتاب کا آ جائے، جب معاملہ اللہ کے دین کا آ جائے، جب مسئلہ قرآن کا آ جائے، اس وقت تمہارے دل کے اندر حق بات بیان کرنے میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے ڈراؤ، آپ کے دل کے اندر کوئی خوف پیدا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دل کے اندر کوئی ڈر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مسلمان، مجھے اور آپ کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے بندو، جب میرے دین کی باری آ جائے، میرے قرآن کی باری آ جائے، میرے حکم کی باری آ جائے، وہاں تمہارے دل کے اندر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اس کتاب کے اندر نصیحت کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، نصیحت ہے مومنوں کے لیے، عبرت ہے مومنوں کے لیے۔ مومنوں، تمہیں حکم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کرتے ہیں کیا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع کرو، اتباع کرو ما انزل الیکم من ربکم، جو نازل ہوا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو مسلمان کس کی اتباع کرے؟ مسلمان مسئلہ کس سے پوچھے؟ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، مخاطب بنا کر کہتے ہیں اتبعوا، آپ اتباع کرو۔ مکے کے کافر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لات و عزا کو برا بلا کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے معبودان باطلہ کو نہیں مانتے ہو؟ نہ مانو، کوئی بات نہیں، آؤ ایک مشاورتی تنظیم چلاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہو، ہم تمہارے معبود کو برا بلا نہیں کہیں گے، تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، ملی جلی سرکار چلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہو یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون،